ماں کی ناراضگی کا نتیجہ۔ ابان رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک نوجوان علقمہ نامی تھا، بڑا محنتی تھا، بکثرت صدقہ کرتا تھا۔ وہ سخت بیمار ہو گیا۔ اس کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ میرا خاوند نزا کے عالم میں ہے، میرا خیال ہوا کہ آپ کو اطلاع کر دوں۔ آپ نے حضرت بلال، علی، سلیمان، عمار رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ علقمہ کی خیر خبر معلوم کرو۔ یہ حضرات وہاں پہنچے اور اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کی، مگر زبان نہ چل سکی۔ قریب المرگ ہوا تو ان حضرات نے حضرت بلال کو حضور کی خدمت عالیہ میں بھیجا کہ جائیں حالات سے آپ کو آگاہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے والدین ہیں۔ عرض کیا گیا کہ والد تو فوت ہو چکا ہے، البتہ بوڑھی ماں حیات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال علقمہ کی والدہ کے پاس جاؤ، اسے میرا سلام کہو، اور اگر وہ چل سکتی ہیں تو میرے پاس لے آؤ، ورنہ میں ان کے پاس آ جاتا ہوں۔ حضرت بلال نے جا کر پیغام پہنچایا تو کہنے لگی میری جان آپ پر قربان، میرا آپ پر حق میں خدمت عالیہ میں حاضر ہوں۔ چنانچہ عصا ٹیکتی ہوئی دربار نبوت میں حاضر ہوئی، سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئی۔ ارشاد فرمایا مجھے سچ سچ بتا، اگر تو نہیں بتائے گی تو وہی سے معلوم ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ علقمہ کیا کرتا تھا؟ کہنے لگی کہ اتنی نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، جو درہم میں پاس ہوتے صدقہ کر دیتا تھا، نہ ان کا وزن معلوم ہوتا، نہ عدد شمار یعنی بے شمار۔ فرمایا تیرے ساتھ اس کا کیسا معاملہ تھا؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میں اس پر ناراض ہوں۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگی وہ میری بجائے اپنی بیوی کو ترجیح دیتا اور میری نافرمانی کرتا تھا، اس کا کہنا مانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کی ناراضگی نے اس کی زبان کو کلمہ شہادت سے روک رکھا ہے۔ پھر بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بہت سی لکڑیاں جمع کرو اور اسے آگ میں جلا دوں۔ بڑھیا کہنے لگی یا رسول اللہ میرے لخت جگر کو میرے سامنے کیسے آگ میں جلائیں گے اور میں کیسے برداشت کروں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علقمہ کی ماں، اللہ تعالیٰ کا عذاب اس آگ سے کہیں زیادہ سخت ہے، دیر پا ہے۔ اگر تجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں تو اس سے راضی ہو جا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسے نماز اور صدقہ فائدہ نہیں دے گا جب تک تو اس پر راضی نہ رہے۔ بڑھیا دونوں ہاتھ اٹھا کر کہنے لگی یا رسول اللہ میں آسمان والے کو خدا اور آپ کو اور حاضرین کو مجلس کو گواہ بناتی ہوں کہ علقمہ سے راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال ذرا جا کر دیکھو کہ علقمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگا ہے۔ ممکن ہے کہ اس کی ماں نے میری شرم و حیا کی وجہ سے ایسا کہا ہو، دل سے نہ کہا ہو۔ بلال رضی اللہ عنہ دروازے پر پہنچے تو علقمہ کو لا الہ الا اللہ پڑھتے سنا۔ اندر جا کر بتانے لگے علقمہ سے والدہ کی ناراضگی نے اس کی زبان کو شہادت توحید سے روک رکھا تھا اور اس کی رضامندی نے زبان کو جاری کر دیا۔ چنانچہ علقمہ رضی اللہ عنہ اسی دن فوت ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس کے غسل اور کفن کا انتظام فرمایا، نماز جنازہ پڑھائی، پھر قبر کے کنارے کھڑے ہو کر فرمایا اے مہاجرین و انصار، جو شخص اپنی بیوی کو اپنی والدہ پر ترجیح دیتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور اس کے فرائض اور نوافل کچھ بھی نہیں ہوتے۔